برکات سے مسکراتا رمضان. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رضا صاحب. بڑی خوبصورت ان سے باتیں ہو رہی تھیں کوکنگ سے پہلے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سمیرہ الطاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تمام مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی. شہزاد بھائی مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ برداشت اور تحمل بڑھ جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو لوگ بات بات پہ لڑنے لگتے ہیں, بات بات پہ جھگڑنے لگتے ہیں. کیا کریں؟ خوبصورت ٹاپک ہے سر. یہ دیکھیے, یہ ساری چیزیں مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے مسائل وہاں شروع ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی برائیاں آ جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, جیسے ابھی میں برداشت کر رہا تھا. ہاں, وہاں کھڑے ہو کے کچن میں کھڑے ہو کے کھانے کے پاس برداشت کرنا بہت نہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا, اور جس میں تذکرہ ہوا آصف کلام صاحب کا, ان کے کمیشن کا, تو بڑی انجوائے کیا میں نے. بہترین انسان ہے وہ. اصل میں آصف کلام صاحب کے جو والد تھے نا, وہ خود بھی ایک بہترین آرٹسٹ ہے, بہترین آدمی. ریڈیو کے میرے ساتھ ہی تھے, ٹیلی ویژن پہ بھی ساتھ کرتے تھے. تو آصف کلام تو بہت چھوٹے تھے اس وقت, لیکن وہ بہترین انسان ہے. صحیح بات ہے. ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا یہ ان کا نام آج مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کیا بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. نہیں ماشاء اللہ, ہمارا ان سے مذاق بہت ہے, اور یہ میں نے عذرائے مذاق کا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. برداشت کا مادہ. وہ ویسے جو ہے نا ماشاء اللہ بہت بے لوث آدمی ہے, بے لوث آدمی ہے, اور ہر کسی کے کام آتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کام جو اچھا ہو رہا ہو نا اس میں کہتے ہیں کہ نفع نقصان نہیں دیکھتے. بڑی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. میرے ساتھ جتنے عرصے تک یہاں پہ جتنے دن ابھی رہے ہیں, ایک ٹرانسمیشن میرے ساتھ پہلے انہوں نے کی تھی, پر میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا. یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے جو میں آصف کلام صاحب کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. لیکن ماشاءاللہ جس قدر بے لوث آدمی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بہت تعریف بھی کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اور آپ کی تعریف بھی بہت اس لیے کرتے ہیں, محبت ہے ان کی, کہ انہیں ملتی ہے محبت. ہاں نہیں, انہیں پیار ملتا ہے. ان کو ہم سب کی دعائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. صحت ان کی اچھی نہیں ہے, صحت ان کی اچھی نہیں ہے, ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے, اینجیوگرافی ہوئی ہے, اور پھر بھی ابھی بھی بیڈ ریسٹ پہ ہیں, لیکن کام جاری ہے. یعنی بار بار کبھی مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں فلاں چیز یہ گیسٹ ہے, یہ کر دیں, یہ گاڑی بھیج دی ہیں, یہ کرنا ہے. یہ دل جو ہے نا, یہ مختلف اوقات میں مختلف کام کرتا ہے. یہ دل, تو یہ دل ان کا اس وقت پرابلم میں ہے. صحیح نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ہمیں صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے. اچھا شہزاد بھائی مجھے بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ ڈرامہ انجوائے کرتے ہیں, تھیٹر انجوائے کرتے ہیں, کیا انجوائے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں اچھا کام ہو رہا ہے نا, میرا تعلق تھیٹر سے بھی اتنا ہی ہے, میرا تعلق ٹیلی ویژن سے بھی اتنا ہی ہے, میرا تعلق بہت بہترین طریقے سے اسٹیج سے بھی اتنا ہی ہے. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے سر, میں وہ جگہ انجوائے کرتا ہوں. اسٹیج پہ ایکچوئل اسٹیج پہ زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا, آپ زیادہ تر لوگ جو کامیڈی والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کامیڈی سے ملتا ہے, آپ سیریس رول بھی کر لیتے ہیں, یہ کیسے سر؟ اکثر آپ کو میں نے دیکھا آپ کی کاسٹنگ سیریس رول میں بھی ایکولی کی جاتی ہے, اور آپ کامیڈی رولز بھی کر لیتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے سر؟ سر یہ ایک تو میں کہتا ہوں کہ سر گاڈ گفٹڈ بات ہے, یہ چیزیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور ہمارے استاد جو تھے جو گزر چکے ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے ایک آدھ دو بچے ہیں سینئرز, ان سینئرز میں بھی شامل ہوں. تو بس جو ہم نے ان سے سیکھا, جو انہوں نے سکھایا, تو شاید ہے کہ ہم نے وہ تھوڑا بہت ان سے سیکھنے کی کوشش کی اور مل گیا ہمیں, تو ہم ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں, چاہے وہ سیریس کام ہو رہا ہو, چاہے وہ کامیڈی کام ہو رہا ہو. اب کامیڈی دیکھیں, جیسے ہمارا یہ چینل ہے سیٹ چینل, سیٹ انٹرٹینمنٹ, یہ کامیڈی کا پہلا کامیڈی چینل ہے. اور جو کامیڈی یہاں سے پیش ہو رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں جو شو جو ڈرامے یہاں سے دیکھیں گے نا لوگ کامیڈی کے حوالے سے, وہ شاید آگے کہیں سے دیکھنا نہ ملے. تو جو کام بھی کامیڈی یا سیریس یا اور طریقے سے آپ انفارمیشن کے حساب سے آپ کوئی چینل دیکھ رہے ہیں,
تو جب تک کام اچھا ہو رہا ہے کام اچھا ہو رہا ہے اس وقت تک تو آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے. کام مل رہا ہے. بالکل تو یہ ہے سارا سب کو محنت سے کام کرنا ہوگا. اسٹیج جو ہے وہ دین اینڈ دیر معاملات ہوتے ہیں وہاں, جس وقت کریں گے اسی وقت ملے گا. اچھا اچھا, اس میں یہ ہے کہ تالیاں بھی اسی وقت مل جاتی ہیں اور ہوٹنگ بھی مل جاتی ہے. ہاں سب کچھ ہوتا ہے. انڈے پڑے ہیں کبھی آپ پہ, انڈے یا ٹماٹر جو پہلے پڑتے تھے وہ کہتے دکانوں پہ ہی رہے ہیں اور دکانوں پہ ہی دیکھے ہم نے. نہیں ویسے کیوں کہتے ہیں انڈے پڑنا ٹماٹر پڑنا؟ پہلے انڈے سستا ہوتا تھا, اب آپ تو کوئی انڈا پھینکتے ہوئے انسان کہیں گے یار وہ ہم نے نہیں دیکھا, بڑی مہنگی چیز ہے. نہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا, اب تو بہت مہنگا ہو گیا ہر چیز. ہاں وہ ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ ایک لفظوں کی باتیں ہیں. انڈا ٹماٹر پھینکنا کہنا کا مقصد ہے کہ اچھا کام نہیں ہوا, اچھا کام نہیں نہیں ہوا. کہتے ہیں اسٹیج پہ انڈے پڑ گئے بھائی, ٹماٹر پڑ گئے لوگوں کو. نہیں نہیں وہ اس زمانے میں ٹماٹر بہت سستا ہوتا تھا, شاید 2 روپے کلو. انڈے بہت سستے ہوتے تھے, 3-3.5 روپے درجن. میرا خیال اس انہوں نے وقت جو ہے نا اس دور میں لوگ کر دیتے یا تھے, انہوں کیونکہ نے انڈے ٹماٹر آپ پھینک کے دور تک مار سکتے ہیں اچھا نا. نہیں فائدہ یہ ہے اسٹیج پہ ممکن ہوتا اور آرٹسٹ کو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. جس وقت پھینکے ہیں جن لوگوں نے, ہاں شاید ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, انہیں ضرورت ہے. ہاں دیکھیں انڈے سے تو بڑی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, بالوں میں آپ انڈے لگائیں تو بال بڑے گھنے ہو جاتے ہیں, اور آرٹسٹ تو چاہتے ہیں, ان کی سب سے بڑا مسئلہ بالوں کا ہوتا ہے. یہ ان کا میٹر ہے ہاں ڈاکٹر صاحب کا. آج کل تو مرد بھی لگانے لگے, انڈے کی چمپی کراتے ہیں لوگ جا کے. انڈے کی چمپی کراتے ہیں, انڈا ڈلوا کے, اور پھر چمپی والے سے کہتے ہیں لیکن سر یہ سننے تک ہے, سننے میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ٹماٹر اور انڈے ویسے نہیں پڑتے, مہنگے ہو گئے ہیں سر, یہ اچھا ہوا اب تو آرٹسٹوں کے لیے بہتر ہو گیا, کم از کم ایک خطرہ ختم ہوا کہ چلو انڈے ٹماٹر پڑا. اسی لیے تو ہر طرح کا کنٹینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم جس کامیڈی کی تلاش میں ہم ہوتے ہیں وہ بہت کم مل رہی ہوتی ہے. نہیں اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو پھینکنے کا. نہیں بہت مہنگے ہیں سر, ان کو بڑا مہنگا پڑ جائے گا. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنی ناز پسندیدگی کا اظہار پہلے کرنے کے اس کا لیے مطلب, ہاں پہلے تو لوگ پھر بھی وہ کر لیتے تھے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا اسٹیج آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے, میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس وقت اسٹیج کی کیا پوزیشن ہے کراچی؟ سر ظاہر ہر دور میں فرق تو آتا ہے, ہر دور میں. ایک دہائی میں یہ کام ہوا, دوسری دہائی میں وہ رک گیا کام, دوسرا شروع ہو گیا. مطلب ہر دور میں لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے حساب کتاب میں کامیڈی کو مختلف حوالے سے چینج کرتے چلے گئے. تو یہ اب جب اب اسٹیج پر جو ہو رہا ہے نا سر, وہ تھوڑا سا آرٹسٹ بھی کم ہو گئے ہیں. دیکھیں معین اختر چلے گئے, عمر شریف صاحب چلے گئے, اسماعیل تارا چلے گئے, ماجد جہانگیر چلے گئے, قاضی واجد صاحب چلے گئے. پھر یہ کہ اور ہمارے لیجنڈ جو تھے طلعت حسین صاحب, شکیل صاحب, تو انہوں نے بھی بڑی کامیڈی کی ہے اور بڑا سیریس کام بھی کیا ہے. تو وہ اب وہ چیزیں جو پراپر لوگ موجود نہیں ہیں تو کمی بیشی تو ہوتی ہے, لیکن بہرحال فرق تو ہے, فرق پڑ گیا. ہاں کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, کچھ کو نہیں ہوتا ہے فرق. پرانے کام میں الگ بات, پرانا کام, اس کا معیار, اس کی چیزیں, وہ معیار نہیں ہے. وہ رائٹر بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ رائٹر کے علاوہ جو اب انور مقصود صاحب اور اس قسم کے رائٹر جو ہیں, بس ایک آدھ رائٹر موجود جس میں سر فہرست انور مقصود صاحب موجود ہیں, جو سب کچھ اپنے کندھوں پہ سنبھالے ہیں. سر ان کا کام میں نے بڑا کیا ہے, انور بھائی کا, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہترین لکھتے ہیں, بہترین لکھتے ہیں. ہمیں بہت جلا ملی ہے اس بات سے کہ ان کے لکھے ہوئے کام ہم نے کیے. سر یہ لیکن وہ بھی اب کتنا لکھیں گے سر, جتنا لکھتے ہیں, جتنا ٹائم ہے ان کے پاس, وہ یہاں بھی اور دنیا کے ہر حصے میں ان کا کام جا رہا ہے. وہ خود جا کے کرتے ہیں وہاں کام. لیکن اب ضرورت ہے کہ ان کی سیکنڈ لائن میں لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, جو کہ ان کی آلٹرنیٹ بنے, تاکہ ہمارے پاس ایک, اب جسے ہم عمر شریف اس دنیا سے چلے گئے, ہمیں دوسرا عمر شریف نہیں ملا, معین اختر نہیں ملے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے ہمیں کاؤنٹر پارٹ جو ہے نا مل رہے ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ کم از کم یہ نہ ہو کہ ایک بندہ چلا گیا تو اس کے ساتھ یہ پوری تہذیب یا پورا قبیلہ چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انور مقصود صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. اور ان کو سر وہ تو خزانہ ہے, ایک
खजाना सर। खजाना है, ट्रेजर है, बेशक। तो शहजाद भाई मजीद आपसे गुफ्तगू हुई, सुमेरा आपसे भी, और फ़ायदा आपसे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए महफूज़ निशात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इक़बाल के साथ।